اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ انسانی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو وقت ہے، زمان ہے۔ اس کی اہمیت ممکن ہے موجودہ حالات میں ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن اگر ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں تو مرنے کے بعد انسان کی جتنی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، یا وہ چیزیں جو انسان مرنے کے بعد صدائیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، مہلت جو مانگتا ہے، وہ وقت کے مدار میں ہی آتی ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو مانگ رہا ہے وہ وقت سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ نقطہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ مہلت مانگیں گے، وقت مانگیں گے، اور کہیں گے کہ اگر ہمیں دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم عمل صالح انجام دیں گے، یعنی دراصل وہ وقت مانگ رہے ہوں گے خداوند عالم کی ذات مطہر سے۔ وقت اور زمان کتنا ہے کسی کو بھی نہیں معلوم، تعیین نہیں ہے، معین نہیں ہے۔ وقت کے متعلق کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنی زندگی جیوں گا۔ ایک قیمتی ہے، مہم ہے، دوسرا معلوم نہیں ہے کسی کو کہ میرے پاس کتنا ہے۔ اور یہ معلوم نہ ہونا در حقیقت یہ بھی ایک طرح سے ہمیں اہمیت وقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، اگر آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ دیا جائے اور کہا جائے کہ اس میں 50 لاکھ روپے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کب اس سے اٹھا لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اس کارڈ کو کب یعنی 50 لاکھ سے زیرو پہ لا دیا جائے گا، یہ نہیں معلوم۔ لیکن یہ کارڈ آپ رکھیں اور اس سے استفادہ کریں۔ آپ کو کارڈ دیا گیا، بینک کارڈ، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کتنے عرصے تک اویلیبل ہے، اس کے اندر جو بیلنس ہے کتنے عرصے تک اس کا یہ بیلنس چلے گا۔ آپ کو دیا گیا اور کہا گیا جا کے استعمال کرو، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، نہیں معلوم، معین نہیں ہے کہ کب ختم ہوگا، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اب اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ ممکن ہے اس رات آپ سوئیں ہی نہ، ساری رات آپ چیزیں خریدنے میں لگے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں فوراً یہ چیز کھٹکے گی کہ کیا معلوم کب ختم ہو جائے، جلدی اس کو استعمال کر لو۔ اس کے برعکس اگر آپ کو ایک اور کارڈ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ کارڈ رکھیں آپ، اس میں جو بیلنس ہے مثلاً 50 لاکھ، یہ اب 10 سال تک آپ کے پاس ہے، خوب، اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ ایک چیز جب معین نہیں ہوتی تو اس کے متعلق انسان زیادہ جدی بن جاتا ہے، زیادہ حساس بن جاتا ہے اس چیز کے مقابلے میں کہ جس چیز کے ختم ہونے کا علم ہو، پتہ ہو کہ یہ کب ختم ہوگی۔ نبی مکرم اسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے اور پروان چڑھتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 9 مہینے بعد یہ بچہ دنیا میں آ جائے گا، لیکن موت کا نہیں پتا کہ کب آنی ہے۔ یعنی انسان جب رحم مادر میں پنپتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ 9 مہینے بعد اس نے آ جانا ہے، اس دنیا میں اس کی ولادت ہونی ہے۔ لیکن موت کو کیوں مخفی رکھا گیا ہے؟ جس طرح ولادت کا پتہ ہے، موت کا بھی پتہ ہو۔ تو نبی مکرم اسلام نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، موت کا وقت معین نہیں ہے، تم پھر بھی اتنے لاپرواہ ہو۔ اگر یہ معین کر دیا جاتا تو تمہاری لاپرواہی اور لاابالیت میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ نے وقت کو، آپ کی حیات کو مخفی رکھا ہے، نہیں بتایا کہ کون کتنی زندگی جیے گا۔ اب دیکھیں، وقت کا معین نہ ہونا اور مخفی نہ ہونا ایک طرح سے ہمیں اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہی اہمیت جو ہمارے معاشرے میں ختم کر دی گئی ہے۔ ہر چیز کی اہمیت ہے سوائے وقت کے۔ اب میں آپ کو مثال دوں، مثلاً اگر روڈ پہ کوئی انسان پیسوں کو آگ لگائے، سارا شہر ممکن ہے جمع ہو جائے تماشا دیکھنے کے لیے، یا اس کو روکے گا کہ بھئی پیسوں کو کیوں آگ لگا رہے ہو، یہ تو پیسے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو چلاتا ہے، پیسوں کو کیوں آگ لگا رہے ہو؟ سب منع کریں گے، کچھ منع کریں گے، کچھ تماشا دیکھیں گے، لیکن اہمیت دیں گے اس واقعے کو۔ لیکن اگر کوئی انسان روڈ پہ بیٹھ کے وقت ضائع کر رہا ہو، اس کو کوئی حساسیت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا۔ کسی نے آج کسی کو بیٹھے یعنی روڈ پہ وقت ضائع کرتے ہوئے، یہ اس طرح جمع ہوئے لوگ
اس کے مقابلے میں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اب پیسوں کو کوئی آگ لگا رہے، سارے جمع ہو جاتے ہیں، عجیب نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی وقت ضائع کر رہا ہو، کوئی نہیں اس کو توجہ نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ پیسوں کی اہمیت پتہ ہے، وقت کی اہمیت معلوم نہیں ہے. ایک اور مثال دوں آپ کو. مثلاً اگر والدین کا اولاد میں سے کوئی ایک فرد، بیٹا یا بیٹی، کسی نشے میں مبتلا ہو جائے تو والدین بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارا بیٹا یا بیٹی نشے میں مبتلا ہے، یہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے. ممکن ہے اس پریشانی میں والدین کو نیند بھی نہ آئے کہ ہمارا بچہ نشے میں مبتلا ہو گیا ہے. لیکن اگر انہی کا کوئی بچہ نشے میں مبتلا نہ ہو لیکن کسی ایسی چیز میں اپنے وقت کو دینا شروع کر دے کہ جو اس کی زندگی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کوئی والد والدہ پریشان نہیں ہوتے. مثلاً اگر بیٹا موبائل پہ پب جی کھیلنا شروع کر دے، 4-5 گھنٹے وہاں پہ ضائع کرے، وہاں والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہے. نشے میں اگر چلا جائے، حساس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا بیٹا نشے میں چلا گیا. لیکن یہ بیٹا اگر وقت ضائع کرنے والی چیزوں میں لگ جائے، کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹے کی جسمانیت کی فکر ہے، بیٹے کی وقت کی اہمیت کی فکر نہیں ہے، بیٹے کے اوقات کی. مثلا فرض کریں اگر نشے کی وجہ سے یہ 60 سال کی جگہ 50 سال جیے گا تو اس کا وقت کم ہوا نا. نشے نے اس کے زندگی کو یعنی وقت کو کم کر دیا. لیکن یہ وقت صرف یہاں کم نہیں ہوا نشے کی وجہ سے اس کی زندگی. اگر یہ 60 سال بھی جیتا ہے اور 20 سال اس نے ایک ایسے کام میں لگائے ہیں کہ جو کام اس کے لیے اصلاً مفید نہیں تھا، فائدہ مند نہیں تھا، وہ کام بھی نشے جتنا ہی خطرناک ہے. جتنی حساسیت آپ اپنے بیٹے کے نشئی ہونے پہ دکھاتے ہیں، اتنی ہی حساسیت آپ کو اس بیٹے پر یا اس اولاد پر بھی رکھنی چاہیے جو ضیاء وقت میں مبتلا ہو گیا. بہت بڑا نقصان ہے نشہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نشہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، نا. جس طرح نشہ خطرناک ہے، اسی طرح اگر آپ کی اولاد وقت ضائع کرنے کی کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہاں پر بھی آپ کو اتنی ہی حساسیت دکھانی چاہیے جتنی حساسیت آپ کو اپنے نشئی اولاد کے متعلق دکھاتے ہیں. امیر المومنین کے بہت حکیمانہ فرامین ہیں ان موارد کے اندر. عرض کیا کہ ہم تہذیبی طور پر، ثقافتی طور پر ضیاء وقت کے حامل قوم ہیں. ہم وقت ضائع کرتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک وقت ضائع کرتے ہیں. قومی سطح پر، تہذیبی سطح پر ہم وقت ضائع کرتے ہیں. اور چونکہ کلچر میں، ثقافت میں حساسیت نہیں ہے تو افراد میں بھی حساسیت نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ موجودہ وقت کو ضائع کرنے کے متعلق ہم حساس نہیں ہیں، بلکہ جو وقت گزر جاتا ہے، گزار دیتے ہیں ہم جو زندگی، اس کے گزر جانے پر بھی افسوس نہیں کرتے. ہم کتنا وقت ہم نے فضول گزارا ہے، ہوا ہے افسوس کبھی؟ ہمیں کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ یار کتنا وقت ضائع کیا میں نے ان چیزوں کے پیچھے، اور یہ چیزیں میرے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوئی کہ میری زندگی، وقت یعنی زندگی، میری زندگی ضائع کرنے میں لگی رہی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان من کرم المرء بقاؤہ علی ما مضى من زمانے. ایک انسان کی بزرگی اور کرامت یہ ہے کہ اپنے گزشتہ وقت پہ گریہ کرے. جو وقت اس کا گزر گیا، جو وقت اس نے فضول چیزوں میں گزار دیا، یا اگر فضول نہیں بھی تھی لیکن اگر اس وقت اور اس دور کے مطابق مفید نہیں تھی، بزرگی اور کرامت یہ ہے کہ اس پہ گریہ کرے. ان من کرم المرء بقاؤہ علی ما مضى من زمانے. خوب یہ گریہ کس لیے؟ نا امیدی کے لیے نہ، یہ گریہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جو گزار چکا ہوں اس پہ افسوس ہے تاکہ آئندہ کے متعلق حساس بنوں. جو آنا ہے وقت میری زندگی کا، اس کے متعلق اپنے وجود میں حساسیت لاؤں. مثلا میں مثال دوں آپ کو. اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی، ایک بیٹا اس کا اس دنیا سے چلا گیا، خوب چلا گیا ایک بیٹا. اب اگر یہ اس پہ روئے جو چلا گیا، اور جو دوسرا اس کے پاس ہے اس کے متعلق حساس نہ ہو، اس کی حفاظت نہ کرے، اس کی تربیت نہ کرے، اس کو اپنے آغوش میں نہ لے، تو اس کا یہ رونا کسی فائدے میں نہیں ہے. خوب ٹھیک ہے، عاطفی طور پر انسان روتا ہے. نبی مکرم اسلام کے فرزند بھی جب اس دنیا سے گئے تو رسول خدا بھی روئے اور کہا کہ میرے اندر بھی عاطفہ انسانی ہے. لیکن اگر کوئی انسان ایک بیٹے پر روئے اور جو اس کا زندہ بیٹا ہے اس کے متعلق پرواہ نہ کرے تو اس کا یہ رونا کسی فائدے میں نہیں آتا. امیر المومنین جب فرماتے ہیں کہ بزرگی اور کرامت یہ ہے انسان کی کہ اپنے گزشتہ وقت پہ گریہ کرے، یعنی آئندہ کے متعلق حساس بنے، آئندہ کو کارآمد بنائے، آئندہ وقت کو
اسی برنامے ریزی کے مطابق گزارے کہ ایسا نہ ہو کہ جب یہ وقت بھی گزرے تو نا امیدی اور افسردگی میں چلا جائے۔ امیر المومنین کی کتنی حکیمانہ تعبیر ہے۔ ہم ہر چیز کے متعلق حساس ہیں، وقت کے متعلق حساس نہیں ہیں، اہمیت نہیں ہے ہماری نظروں میں۔ نہ موجودہ وقت کے متعلق حساس ہیں ہم، اور نہ گزشتہ جو وقت ہم گزار چکے فضول امور میں ان کے متعلق بھی ہم گریہ یا افسوس نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام فرماتے کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد 3 چیزیں انسان کے سامنے حاضر ہوں گی: اولاد، مال اور اعمال۔ اولاد سے انسان سوال کرے گا کہ اے میری اولاد، میں نے ساری زندگی تمہارے لیے تگ و دو کی، سعی و کوشش کی، اب تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اب میں مر چکا ہوں، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو اولاد کہے گی کہ اے ہمارے والد، ہم زیادہ سے زیادہ تمہیں اٹھا کر قبر میں رکھ سکتے ہیں، اتنی ہم زحمت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری طاقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انسان اپنا رخ موڑے گا مال کی طرف، اور مال سے کہے گا کہ اے مال، میں نے ساری زندگی تمہارے پیچھے ہی بھاگ دوڑ کی، تمہارے لیے سعی و کوشش کی، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اب میں مر چکا ہوں، اب تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو مال کہے گا جی میں زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے کفن کا انتظام کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میری بساط میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انسان اپنا رخ کرے گا اعمال کی طرف اور کہے گا اے اعمال، اب تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو اعمال وہاں پہ انسان کو کہیں گے کہ ہم ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہیں، ہر قدم پر، چاہے مرحلہ قبر ہو، مرحلہ برزخ ہو، مرحلہ حشر ہو، جو بھی مرحلہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ہمیں اسی نیت سے انجام دیا تھا کہ یہ اعمال میرا توشہ آخرت بنیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اعمال اور وہ وقت جو اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے، یہی وقت انسان کو ان اوقات کے متعلق آسودہ بناتا ہے جو اوقات لامحدود ہیں۔ زندگی، حیات ایک محدود دورانیہ ہے، لیکن حیات کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ لامحدود ہیں، ان کی حد کسی نے بھی معین نہیں کی۔ خود قرآن کریم کی تعبیرات ہے ہم فیہا خالدون، کبھی نہ ختم ہونے والا زمانہ۔ یہ ایک مختصر دورانیہ ہے جس میں انسان نے تیاری کر کے اس مرحلے کے لیے آمادہ ہونا ہے جس مرحلے کا وقت لامحدود ہے۔ حضرت آیت اللہ طباطبائی، محمد حسین طباطبائی، جو امام خمینی کے بقول کے کوہ عرفان کا پہاڑ، وہ کبھی کبھی درس دیتے اچانک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، ایک حالت عجیب ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی، اور طلبہ پوچھتے تھے کہ آغا کیا ہوا آپ کو؟ تو آغا طباطبائی فرماتے تھے کہ اے طالب علموں، اے میرے بچوں، یاد رکھو ہمیں ابد درپیش ہے۔ ابد یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا زمان، ایک ایسا زمانہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کی انتہا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کی انتہا کے متعلق انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ زمانہ تمہیں درپیش ہے۔ اور اگر انسان واقعاً غور کرے، خدا نہ کرے اگر اعمال کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے، وہ جہنم جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، پھر انسان شاید وہاں پہ جا کے آرزو اور تمنا کرے گا کہ کاش اس وقت سے میں وہی فائدہ اٹھاتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مجھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اوقات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سلامت رہیں، خدا حافظ۔